جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے، اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹراورشل بننا تھا۔ حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ یہ بات، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ، اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف رعایا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور جو سورۃ الحجرات میں آیا آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو، اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس کتاب کے قتال کے بارے میں موجود ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی۔ تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دیں اور حضرت علی کو دے دیں، اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹھ دو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے۔ پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ، علی کا انتظار کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیاں گانٹ رہے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ، مجھے حق منوانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا، تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب، جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہتے ہیں جی حضرت علی پچھتاتے تھے، اوے مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا، ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور، وہ کیوں شرماتے تھے؟ یہ سعودی عرب کی تنخواہوں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں، اس ملوکیت کی تنخواہوں پہ پڑھنے والے، کہ حضرت علی پچھتاتے تھے۔ اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا؟ جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں۔ یہ ہمیں مشہور کر دیا، پراپوگنڈا کر دو جی، اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے، اس موقع پہ آپ نے کہا لا، بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے قتال کیا کافروں کے خلاف، اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ تو حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی، حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے، اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا؟ کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا، اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی، یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی، لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، الحمدللہ۔